لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا فا اور قاف کے بارے میں۔ اگر ان کو ہم کسی بھی اردو میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنے کا پروناؤنسیشن طریقہ وہ بدل جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے کاف اور گاف، یعنی کاف سمپل ہی ہوتا ہے اور گاف اس کے اوپر ایک زبر جیسی حرکت ہوتی ہے۔ تو اس کو پہچاننے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو کاف کو ہم ملائیں گے الف کے ساتھ، اور کاف الف اس کے اوپر زبر ہے تو کاف الف زبر کا۔ کاف کو ٹا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف ٹا زبر کٹ۔ کاف کو ٹا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کاف کے نیچے زیر ہے، کاف ٹا زیر کٹ۔ کاف کو ٹا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کاف ٹا پیش کٹ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جو زبر ہوتا ہے وہ آ کی آواز دیتا ہے، اور جو زیر ہوتا ہے وہ ای کی آواز دیتا ہے، اور جو پیش ہوتا ہے وہ او کی آواز دیتا ہے۔ جیسا ہندی کے اندر چھوٹی ای کی ماترا، بڑی ای کی ماترا، چھوٹا او کی ماترا، ریری کی ماترا، تو ماترائیں ہوتی ہیں، ایسے ہی انگلش کے اندر وویلز اور کونسوننٹ ہوتے ہیں۔ تو جو وویلز ہوتے ہیں وہ ماترائیں ہوتی ہیں، جیسے اے ای آئی او یو۔ تو ایسے ہی اردو کے اندر یہ حرکات ہیں، زبر زیر پیش، تو ان کو ہم ملانے سے اور ملا کر پڑھنے سے ان کا پڑھنے کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ بدل جاتا ہے۔ حروف کا جو طرز ہے اور حروف کو جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو کاف کو ہم ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کاف ہا زبر کاہ۔ کاف کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کاف ہا زیر کی۔ کاف کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کاف ہا پیش کوہ، کاہ کی کوہ۔ بس یاد یہ رکھنا ہے کہ کاف سمپل ہی ہوتا ہے اور گاف اس کے اوپر ایک زبر جیسی حرکت ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں گاف۔ تو گاف کو ڈا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے گڑ گڑ گڑ، گڑ گڑ گڑ، کش کش کش، کا کی کو، کف کف کف، کل کل کل، کن کن کن، گا گی گو۔ تو ان کو اگر ہم اردو میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنے کا پروناؤنسیشن یہ بدل جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔